اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اس بابرکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو ہم سب کو بنانے والا ہے اور ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے، اور اسی نے رمضان مبارک ہم کو دیا ہے، اور اسی رمضان مبارک میں ایک رات بھی دی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہترین ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں سلامتی کے ساتھ، اور یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اور اس کوئی ایک صورت کو اللہ تعالیٰ نے سبحان تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو سوال اللہ سبحان تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا، اس کو ہم شاید ڈھونڈ بھی نہ سکیں. بس اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رات تک ہمیں پہنچا دے اور اس رات میں ہماری کی جانے والی عبادت کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول کر لے. کیسی قدر و منزلت والی رات ہے، تقدیر کے فیصلوں والی رات ہے، رزق، زندگی، موت کی تقسیم کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے. فرشتے اس رات آسمان سے سلامتی لے کے اترتے ہیں، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے. ایسی رات جس کو کھو دینے والا ہر بلائی سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ایک حدیث کا حصہ ہے. ایسی رات جس کی قدر و منزلت اللہ نے اتنی بیان کی ہے کہ شاید ہم اس تک پہنچ بھی نہ پائیں. تو ہم کیسے سو سکتے ہیں اس رات؟ تو کیا اس رات کی ناقدری کی جا سکتی ہے؟ ایسی رات جس میں فرشتے سلام لے کر اترتے ہیں، ایسی رات جب جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اتنے بڑے معزز فرشتے جو آسمان سے اتر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع کے لیے اور سجدے میں نہیں جا سکتے؟ یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں. ان تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے اور جو مومن ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے لیے اپنی نیند اور کوشش جاری، نیند کو قربان کر کے اپنی کوشش کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے. اس رات میں خاص طور پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو انہوں نے حضرت عائشہ کو بتائی تھی وہ آپ نے پڑھنی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اس دعا کو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور پر عبادت کرتے وقت ضرور مانگیں، اور اس عبادت اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں. جب کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو بس آپ یہ پڑھ لیا کریں، اور بے شک وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے، معاف کرنے کو محبت کرتا ہے، تو وہ کیوں نہ اپنے بندے کو معاف کرے گا. ان دنوں میں جو کہ آخری عشرہ ہے، الحمدللہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ نے بہت سے کام کرنے ہیں. بہت سے کاموں سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ نے نفل جتنے ہو سکتے ہیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بہت زیادہ نہیں، بس سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اور درود شریف، درود ابراہیمی تو افضل ہے ہی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بہت افضل ہے. اور اسی طرح صدقہ جتنا دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. یہ ایک تجارت ہے اور وہ کئی گنا آپ کو واپس کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت شرم والا ہے اور غفور و شکور ہے. اس بات سے اسے حیا آتی ہے بندے سے کہ بندہ اس کے لیے کچھ کرے اور وہ آگے سے کچھ نہ کرے، تو یہ ہو نہیں سکتا. نوافل سے آپ تھک جائیں تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں. الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ دعا آپ کریں 3 دفعہ. ویسے تو 7 دفعہ اس کو پڑھنے کا حکم ہے، افضل ہے اس کے لیے، لیکن آپ 3 دفعہ بھی پڑھ لیں اور بس دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اور خاص طور پر اس کی محبت مانگ لیں. افضل دعا یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو آپ سے مانگتی ہوں،
آپ کی محبت مانگتی ہوں، ایسی زبان مانگتی ہوں جو آپ کا ذکر کرتی رہے، ایسی آنکھوں کی بصیرت مانگتی ہوں جو کہ آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اور آپ کے قرآن کو دیکھ کر نہ تھکے اور اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہر اس عمل تک پہنچا دے جو آپ کی رضا میں شامل ہے، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ مخلوق کی محبت، خاص طور پر ان کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے، ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ فلسطین کے لیے دعا مانگیں بہت زیادہ، اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سبحان تعالیٰ نیست و نابود کرے اور اس پہ فلسطین پہ اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے۔ بہت سی دعائیں ہیں اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی بھی دعا مانگنی شروع کریں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ دین اور دنیا کی دعائیں مانگیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب القبر وعذاب النار، قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اور بہت بے شمار دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو آپ بھی اپنے آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ دعائیں جب آپ لیلۃ القدر میں مانگیں گے یا طاق راتوں میں ان کی بار بار ڈرلنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بھی جب رمضان گزر جائے گا آپ کی زبان کا حصہ بن جائیں گی، اور اٹھتے بیٹھتے اکثر آپ کو یاد آیا کریں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلواتا رہے گا تاکہ آپ اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکیں ان دعاؤں سے، اور اس کی رحمت تک پہنچ جائیں، اور ہمیں اس مقام تک اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچا دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی جتنے بھی نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان سب کی زیارت فرمائے، اور سب سے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مبارک چہرہ جو کہ نور السماوات والارض ہے، جو آسمان اور زمین کا نور ہے۔